آج ہم ایک بہت ہی مشہور اور دلکش قدیم یونانی کہانی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، ایروس اور سائیکی کی۔ یہ صرف کوئی عام پریوں کی کہانی نہیں ہے، اس میں محبت، حسد، انسانی کمزوریوں اور روح کے سفر کے بارے میں بہت کچھ چھپا ہے۔ جی بالکل، یہ کہانی جو ہمیں ایروس اور سائیکی کی داستان محبت جیسے ماخذوں سے ملتی ہے، یہ بظاہر تو ایک محبت کی کہانی لگتی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ قدیم یونان کے اس دور کی عکاسی کرتی ہے جہاں دیومالائی کہانیاں آپ دیکھیے زندگی کے بڑے سوالات اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ تھیں۔ اور کہانی کا آغاز ہی بڑا ڈرامیٹک ہے۔ ایک فانی لڑکی ہے سائیکی، جو اتنی خوبصورت ہے کہ لوگ دیویوں کو بھول کر اسے پوجنے لگتے ہیں۔ جی، خاص طور پر محبت اور خوبصورتی کی دیوی ایفروڈائٹی، ان کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا چیلنج ہو گیا نا دیوی کے لیے۔ یقیناً دیوتاؤں کی دنیا میں بھائی انسانوں کا ان کے مقام کو چیلنج کرنا یہ ایک سنگین معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ ایفروڈائٹی کا غصہ صرف حسد نہیں تھا، یہ ایک طرح سے اپنی الہی حیثیت کے دفاع کا معاملہ بھی تھا۔ اچھا، انہیں لگا کہ ان کی پوجا، ان کا احترام خطرے میں ہے، اور جب دیوتا ناراض ہوتے ہیں تو وہ بدلہ لینے سے ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اور بدلہ لینے کے لیے وہ چنتی ہیں اپنے بیٹے ایروس کو، جو خود محبت کے دیوتا ہیں، وہی تیر کمان والے جن کے تیر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جی ہاں، ایفروڈائٹی کا حکم تھا کہ ایروس جائیں اور سائیکی کو کسی بدصورت حقیر انسان کی محبت میں گرفتار کر دیں۔ کتنا ظالمانہ منصوبہ ہے۔ ہاں، منصوبہ تو یہی تھا، لیکن یہی کہانی کا پہلا بڑا موڑ آتا ہے۔ ایروس سائیکی کو سزا دینے پہنچتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر سائیکی پر پڑتی ہے، وہ خود اس کی خوبصورتی اور معصومیت کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ غلطی سے اپنے ہی تیر سے زخمی ہو گئے، کچھ کہتی ہیں کہ بس سائیکی کی خوبصورتی نے انہیں مبہوت کر دیا۔ وجہ جو بھی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ محبت کا دیوتا خود محبت میں گرفتار ہو گیا۔ واہ، یعنی محبت کا دیوتا خود محبت میں گرفتار ہو گیا، وہ بھی اپنی ماں کے حکم کے خلاف جا کر۔ یہ تو کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایروس نے کیا کیا؟ ایروس نے سائیکی کو سزا دینے کے بجائے اسے ایک یوں سمجھیں کہ خفیہ طریقے سے اپنا لیا۔ انہوں نے سائیکی کو ایک شاندار جادوئی محل میں پہنچا دیا، جہاں اس کی خدمت میں نظر نہ آنے والے ملازم تھے۔ اسے ہر طرح کی آسائش میسر تھی، دنیا کی بہترین نعمتیں اس کے قدموں میں تھیں، لیکن ایک بہت عجیب شرط تھی، وہ اپنے شوہر یعنی ایروس کو کبھی دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف رات کی تاریکی میں آتے اور صبح ہونے سے پہلے چلے جاتے تھے۔ یہ تو بہت پراسرار اور کچھ حد تک ڈراؤنی صورتحال لگتی ہے۔ ایک انجان نادیدہ شوہر کے ساتھ ایک محل میں رہنا، سائیکی نے اسے کیسے قبول کیا؟ کیا اسے ڈر نہیں لگا؟ شروع میں شاید وہ خوش تھی اور اس پر اسرار محبت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محل کی شان و شوکت اور نادیدہ شوہر کی محبت بھری باتیں انہیں اچھی لگتی ہوں گی، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی۔ انسان کی فطرت میں آپ جانتے ہیں تجسس ہوتا ہے، جاننے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر بیرونی اثرات نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ہاں، مجھے یاد ہے اس کی بہنیں اس سے ملنے آتی ہیں نا، اور وہ اس کی قسمت سے جل جاتی ہیں۔ بالکل، جب سائیکی کی بہنوں نے اس کی شانانہ زندگی دیکھی تو ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ سائیکی کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں، شاید کوئی دیوتا ہے۔ انہوں نے سائیکی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اوہو! انہوں نے شک کا زہر گھولا کہ اس کا نادیدہ شوہر ضرور کوئی خوفناک عفریت یا سانپ ہے جو دن کی روشنی میں اپنا مکروہ چہرہ چھپاتا ہے اور ایک دن اسے مار ڈالے گا۔ افو، یہ تو بہت برا ہوا۔ یعنی پہلے ہی ایک غیر یقینی صورتحال تھی، اور اوپر سے بہنوں نے مزید شک اور خوف پیدا کر دیا۔ اس سے سائیکی کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ سائیکی جو پہلے ہی شاید اپنے شوہر کی شناخت کے بارے میں متجسس تھی، اب خوف اور شک میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے دل میں محبت اور اعتماد کی جگہ ڈر اور بے یقینی نے لے لی۔ بہنوں کے الفاظ نے اس کے اندر ایک کشمکش پیدا کر دی۔
کیا وہ اپنے پراسرار شوہر پر بھروسہ کرے یا اپنی جان بچانے کے لیے اس کا راز پھاش کر دے؟ اور آخرکار تجسس اور خوف جیت گئے۔ اس نے وہ کام کیا جس سے اسے منع کیا گیا تھا۔ ہاں، ایک رات جب ایروس گہری نیند سو رہے تھے، سائیکی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تیل کا دیا جلایا اور ایک خنجر بھی ساتھ رکھا۔ اگر وہ واقعی عفریت نکلا تو اسے مارنے کے لیے۔ لیکن جب دیے کی روشنی ایروس کے چہرے پر پڑی تو سائیکی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی عفریت نہیں بلکہ دنیا کا سب سے حسین وجود، خود محبت کے دیوتا ہیں۔ وہ تو ان کی خوبصورتی میں کھو گئی۔ لیکن پھر حادثہ ہو گیا۔ بالکل، اسی عالم حیرت اور شاید جوش میں اس کے ہاتھ سے گرم تیل کی ایک بوند ایروس کے کندھے پر ٹپک گئی۔ ایروس شدید تکلیف سے جاگ اٹھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سائیکی نے نہ صرف ان کا چہرہ دیکھ لیا ہے بلکہ ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے خنجر بھی اٹھا رکھا ہے تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں لگا کہ سائیکی نے ان کی محبت اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک لمحہ ہے۔ ایک لمحے کی کمزوری، ایک لمحے کا شک، اور سب کچھ ختم۔ ایروس کا رد عمل کیا تھا؟ ایروس نے شدید رنج اور مایوسی کے عالم میں سائیکی کو بتایا کہ محبت شک کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی بھلائی کے لیے ہی اپنی شناخت چھپا رہے تھے، لیکن سائیکی نے ان پر اعتبار نہیں کیا اور یہ کہہ کر وہ اڑ گئے۔ جیسے ہی وہ گئے، جادوئی محل اور تمام آسائشیں بھی غائب ہو گئیں اور سائیکی نے خود کو ایک ویران جگہ پر اکیلا پایا۔ تو اب سائیکی بالکل تنہا اور بے سہارا رہ گئی۔ اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے ہار مان لی؟ نہیں، سائیکی دل شکستہ ضرور تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ ایروس کو واپس پانا چاہتی تھی۔ اس نے ہر جگہ ایروس کو تلاش کیا، مختلف مندروں میں جا کر دیوتاؤں سے مدد مانگی، لیکن کوئی بھی افروڈائٹی کے غضب سے ڈر کر اس کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوا۔ آخرکار مایوس ہو کر وہ خود افروڈائٹی کے مندر جا پہنچی، شاید رحم کی امید میں۔ لیکن ایفروڈائٹی تو پہلے ہی غصے میں تھی۔ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ ایفروڈائٹی کا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ انہوں نے سائیکی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر وہ واقعی ایروس کی محبت کے لائق ہے تو اسے کچھ ناممکن نظر آنے والے کام کر کے دکھانے ہوں گے۔ یہ دراصل سائیکی کو ذلیل کرنے اور اس سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ تھا۔ ایفروڈائٹی کو یقین تھا کہ ایک نازک سی فانی لڑکی یہ آزمائشیں کبھی پوری نہیں کر پائے گی۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے آزمائشوں کا وہ مشہور سلسلہ۔ پہلی آزمائش کیا تھی؟ پہلی آزمائش بظاہر بہت سادہ مگر انتہائی مشکل تھی۔ ایفروڈائٹی نے سائیکی کو اناج اور بیجوں کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے پاس کھڑا کیا جس میں گندم، جو، باجرا، دالیں سب کچھ ملا ہوا تھا، اور حکم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے ان سب کو الگ الگ قسموں میں چھانٹ دیں۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے یہ رات بھر میں کرنا ناممکن تھا۔ تو سائیکی نے کیسے کیا؟ سائیکی مایوس ہو کر بیٹھ گئی، لیکن تب چیونٹیوں کے ایک غول نے، جو شاید اس پر ترس کھا کر یا کسی دیوتا کے اشارے پر آئے تھے، اس کی مدد کی۔ ہزاروں چیونٹیاں آئیں اور راتوں رات انہوں نے سارا کام مکمل کر دیا۔ ہر بیج کو اس کی قسم کے مطابق الگ ڈھیر میں لگا دیا۔ صبح جب ایفروڈائٹی آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر ان کا غصہ کم نہ ہوا۔ اس آزمائش سے کیا سبق ملتا ہے؟ صرف یہ کہ چونٹیاں مددگار ہوتی ہیں؟ نہیں، اس سے گہری بات ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات مدد سب سے غیر متوقع اور بظاہر معمولی ذرائع سے آ سکتی ہے۔ یہ عاجزی کا سبق بھی ہے، یہ سمجھنا کہ ہم سب کچھ خود نہیں کر سکتے، اور مدد قبول کرنا کمزوری نہیں، اور شاید یہ بھی کہ فطرت خود مظلوموں کی مددگار ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ افراتفری، یعنی وہ جو ملے جلے بیج تھے، ان میں ترتیب پیدا کرنا، یہ بذات خود ایک علامتی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسری آزمائش، وہ تو شاید زیادہ خطرناک تھی۔ جی ہاں، دوسری آزمائش تھی دور ایک ندی کے پار چڑھنے والی سنہری اون والی وحشی بھیڑوں سے ان کی اون حاصل کرنا۔ یہ بھیڑیں انتہائی خطرناک تھیں اور کسی بھی انسان کو اپنے قریب آنے پر مار ڈالتی تھیں۔
سائیکی پھر مایوس ہو گئی اور خودکشی کا سوچنے لگی۔ لیکن یہاں بھی اسے مدد ملی ہے نا؟ بالکل۔ اس بار ندی کنارے آگے ہوئے ایک سرکنڈے نے اسے آواز دی۔ سرکنڈے نے مشورہ دیا کہ وہ بھیڑوں سے براہ راست ٹکرانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ دوپہر تک انتظار کرے جب بھیڑیں گرمی سے بچنے کے لیے قریبی جھاڑیوں میں آرام کرنے جائیں گی۔ جب وہ جھاڑیوں سے گزریں گی تو ان کی سنہری اون کانٹوں میں الجھ کر رہ جائے گی۔ سائیکی شام کو جا کر آسانی سے وہ اون جمع کر سکتی ہے۔ یہ تو بہت عقل مندی کی بات ہے، یعنی طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں، عقل سے کرو۔ یہی اس آزمائش کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ سائیکی کی ذہانت، صبر اور مسئلے کو حل کرنے کی تخلیقی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے براہ راست خطرے کا سامنا کرنے کے بجائے ایک محفوظ اور مؤثر راستہ اختیار کیا۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل سامنے سے ٹکرانے میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوشیاری اور صحیح وقت کا انتظار زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ 2 آزمائشیں پوری ہو گئیں۔ ایفروڈائٹی کا رد عمل کیا تھا؟ یقیناً وہ خوش نہیں ہوئی ہوں گی کہ وہ ایک انتہائی اونچے خطرناک پہاڑ کی چوٹی پر جائے جہاں سے دریائے سٹکس کا سیاہ پانی نکلتا ہے، اور اس پیالے کو بھر کر لائے۔ دریائے سٹکس، یہ تو پاتال لوک یعنی انڈر ورلڈ کا دریا ہے نا، جس کی قسم کھا کر دیوتا بھی مکر نہیں سکتے؟ جی ہاں، وہی دریا۔ اس چشمے تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا اور چشمے کی حفاظت خوفناک ڈریگن یا ناگ کرتے تھے جو کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ سائیکی کے لیے یہ کام بالکل ناقابل عبور تھا۔ تو اس بار کس نے مدد کی؟ چونٹیاں یا سرکنڈے؟ تو پہاڑ پر نہیں جا سکتے۔ اس بار مدد اوپر سے آئی۔ زیوس یعنی دیوتاؤں کے بادشاہ کے شاہی عقاب نے سائیکی کو مایوس دیکھا۔ یہ عقاب کسی زمانے میں ایروس کا بھی مددگار رہا تھا، اور شاید اسی وجہ سے یا زیوس کے حکم پر وہ سائیکی کی مدد کو آیا۔ عقاب نے پیالہ سائیکی کے ہاتھ سے لیا، اپنی تیز پرواز اور طاقت سے ڈریگنوں سے بچتا ہوا چشمے تک پہنچا، سیاہ پانی بھرا اور واپس لا کر سائیکی کو دے دیا۔ یعنی اس بار دیوتاؤں کی سطح کی مدد ملی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ چیلنجز انسانی بساط سے باہر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ہمیں الہی یا غیر معمولی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ شاید یہ بھی دکھاتا ہے کہ جب کوئی سچی نیت اور ہمت سے کوشش کرتا ہے تو کائنات یا تقدیر یا اس کیس میں دیوتا بھی اس کی مدد کو آ سکتے ہیں۔ یہ آزمائش سائیکی کے لیے یہ سمجھنے کا بھی ذریعہ تھی کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور بعض اوقات دوسروں پر، حتیٰ کہ طاقتور ہستیوں پر انحصار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 3 آزمائشیں مکمل۔ اب تو ایفروڈائٹی کو مان جانا چاہیے تھا، لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ چوتھی اور آخری آزمائش سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ بالکل، ایفروڈائٹی اب تقریباً ہار مان چکی تھیں کہ سائیکی کو شکست دینا آسان نہیں، لیکن انہوں نے آخری سب سے خطرناک چال چلی۔ انہوں نے سائیکی کو حکم دیا کہ وہ خود پاتال لوک یعنی مردوں کی دنیا جائے اور وہاں کی ملکہ پرسیفونی سے اس کی خوبصورتی کا تھوڑا سا حصہ ایک ڈبے میں مانگ کر لائے۔ ایفروڈائٹی نے بہانہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے ایروس کی فکر میں ان کی اپنی خوبصورتی ماند پڑ گئی ہے۔ پاتال لوک جانا، یہ تو زندہ انسانوں کے لیے موت کا سفر ہے۔ سائیکی کیسے گئی ہوگی؟ سائیکی اتنی مایوس ہو گئی کہ اس نے ایک اونچے مینار پر چڑھ کر کود کر جان دینے کا فیصلہ کیا، لیکن عین وقت پر مینار خود بول پڑا اور اسے پاتال لوک جانے اور وہاں کے خطرات سے بچنے کا تفصیلی راستہ اور ہدایات بتائیں۔ اسے بتایا گیا کہ راستے میں کسے سکے دینے ہیں، کس کی مدد کی پکار کو نظر انداز کرنا ہے، اور سب سے اہم بات، پرسیفونی سے ڈبہ ملنے کے بعد اسے ہرگز نہیں کھولنا ہے۔ اور سائیکی نے ان ہدایات پر عمل کیا؟ بڑی حد تک کیا۔ وہ ہمت کر کے پاتال لوک گئی، تمام خطرات سے بچتی ہوئی پرسیفونی تک پہنچی۔ پرسیفونی نے شاید سائیکی کی ہمت دیکھ کر یا کسی اور وجہ سے اسے وہ ڈبہ دے دیا۔ سائیکی کامیابی سے پاتال لوک سے باہر نکل آئی۔ وہ تقریباً اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی، ایفروڈائٹی کے پاس جانے ہی والی تھی۔ لیکن مجھے پتا ہے یہاں کیا ہوگا، اس کا وہی پرانا مسئلہ، تجسس۔ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ منزل کے اتنے قریب آ کر سائیکی کے دل میں پھر وہی خیال آیا، آخر اس ڈبے میں ایسی کون سی الہی خوبصورتی ہے؟
اگر میں تھوڑی سی اپنے اوپر لگا لوں تو شاید ایروس مجھے اور زیادہ پسند کرنے لگیں۔ یہ سوچ کر اور مینار کی سخت ہدایت کے باوجود اس نے ڈبہ کھول دیا۔ اور اس میں کیا نکلا؟ خوبصورتی؟ نہیں، ڈبے میں خوبصورتی نہیں بلکہ پاتال لوک کی ایک ایسی گہری موت جیسی نیند جسے مارٹل سلیپ کہتے ہیں بھری تھی۔ اس نیند نے سائیکی کو فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ وہیں راستے میں بے سدھ ہو کر گر گئی، بالکل موت کی طرح۔ او خدایا، اتنی ساری محنت، اتنی آزمائشیں، اور آخر میں یہ نتیجہ! کیا یہ واقعی انسانی کمزوری ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ بظاہر یہ سائیکی کی بار بار کی غلطی لگتی ہے، تجسس، نافرمانی، لیکن شاید یہ غلطی بھی اس کے سفر کا لازمی حصہ تھی۔ شاید اسے اپنی کمزوریوں کے آخری انجام کا سامنا کرنا ضروری تھا تاکہ وہ حقیقی معنوں میں تبدیل ہو سکے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نیند ایک طرح کی علامتی موت ہو، جس کے بعد ایک نئی زندگی، ایک نیا جنم ہونا تھا۔ تو کیا یہ کہانی کا اختتام تھا؟ سائیکی وہیں پڑی رہ گئی؟ نہیں، کیونکہ عین اسی وقت ایروس وہاں پہنچ گئے۔ وہ اب تک ایفروڈائٹی کی قید یا نگرانی سے آزاد ہو چکے تھے، یا شاید اپنے زخم سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے تھے۔ انہیں سائیکی کی تمام آزمائشوں کا علم ہو چکا تھا، اور وہ اس کی ہمت، ثابت قدمی اور اپنی محبت کی خاطر اتنی تکالیف برداشت کرنے پر بہت متاثر تھے۔ ان کا غصہ اب محبت اور ترس میں بدل چکا تھا۔ تو ایروس نے اسے بچا لیا؟ جی ہاں، انہوں نے بڑی نرمی سے نیند کو سائیکی سے ہٹایا اور واپس ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر انہوں نے سائیکی کو جگایا اور اسے کہا کہ وہ ڈبہ ایفروڈائٹی کو دے آئے۔ لیکن اس بار ایروس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیدھا اولمپس پہاڑ پر گئے، تمام دیوتاؤں کے پاس، اور خاص طور پر زیوس کے پاس۔ اور انہوں نے کیا درخواست کی؟ انہوں نے زیوس سے درخواست کی کہ وہ سائیکی کو لاپتانی یعنی اممورٹل بنا دیں اور ان کی باقاعدہ شادی کی اجازت دیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ سائیکی نے اپنی محبت اور اہلیت ثابت کر دی ہے۔ زیوس، جو شاید پہلے ہی سائیکی کی آزمائشوں سے متاثر تھے اور ایروس کی محبت کی گہرائی کو بھی سمجھتے تھے، مان گئے۔ واہ، یعنی دیوتاؤں کے بادشاہ نے مداخلت کی۔ ہاں، زیوس نے تمام دیوتاؤں کا ایک اجلاس بلایا۔ انہوں نے ایفروڈائٹی کو بھی راضی کیا، شاید یہ کہہ کر کہ اب سائیکی دیوی بن جائے گی تو ان کی پوجا کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ پھر سب کے سامنے سائیکی کو امرت ایمبروشیا پلایا گیا، جس سے وہ فانی سے دیوی بن گئی۔ اس کے بعد ایروس اور سائیکی کی شاندار شادی ہوئی جو ہمیشہ قائم رہی۔ یہ تو واقعی ایک زبردست اختتام ہے۔ ایک فانی لڑکی جو دیوتاؤں کے حسد کا شکار ہوئی، ناممکن آزمائشوں سے گزری، اپنی کمزوریوں کا سامنا کیا، اور آخرکار نہ صرف اپنی محبت کو پایا بلکہ خود بھی لافانی ہو گئی۔ بالکل، یہ کہانی کا خلاصہ ہے، لیکن اس کی گہرائی صرف پلاٹ میں نہیں بلکہ اس کے علامتی معنی میں ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخوذ ایروس اور سائیکی کی داستان محبت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، اس کا پہلا اور واضح سبق تو یہ ہے کہ سچی محبت کے لیے اعتماد اور ثابت قدمی ناگزیر ہیں۔ سائیکی کو شک کی قیمت چکانی پڑی اور پھر اپنی محبت کو دوبارہ حاصل کرنے اور ثابت کرنے کے لیے انتھک جدوجہد کرنی پڑی۔ اور وہ دوسرا پہلو جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایروس یعنی محبت اور سائیکی یعنی روح۔ جی، وہ اس کہانی کی سب سے دلچسپ تشریح ہے۔ سائیکی یونانی زبان میں صرف نام نہیں، اس کا مطلب روح ہے یا نفس بھی ہے۔ تو یہ کہانی دراصل روح کے سفر کی داستان ہے، ایک ایسی روح جو اپنی کمزوریوں جیسے تجسس، شک کی وجہ سے محبت یعنی ایروس سے جدا ہو جاتی ہے، پھر تزکیہ نفس یعنی آزمائشوں کے عمل سے گزرتی ہے، اپنی خامیوں پر قابو پاتی ہے اور بالآخر پاکیزہ اور مضبوط ہو کر محبت کے ساتھ دائمی وصال حاصل کرتی ہے، بلکہ خود بھی بلند مرتبہ یعنی دیوی بننے پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی آزمائشیں صرف سزا نہیں تھیں بلکہ روح کی تربیت اور ترقی کا ذریعہ تھیں۔ بالکل، ہر آزمائش نے سائیکی کو کچھ نہ کچھ سکھایا۔ پہلی آزمائش، بیجوں والی، نے عاجزی اور غیر متوقع مدد کو قبول کرنا سکھایا۔ دوسری، اون والی، نے ذہانت، صبر اور مسئلے کے متبادل حل تلاش کرنے کی اہمیت بتائی۔
تیسری سٹکس کے پانی والی نے یہ سمجھایا کہ بعض اوقات بڑے چیلنجز کے لیے غیر معمولی یا الہی مدد پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور چوتھی سب سے مشکل آزمائش پاتال لوک والی نے اسے موت کا سامنا کرنے، اپنی سب سے بڑی کمزوری یعنی تجسس کے نتائج بھگتنے اور پھر معافی اور نجات پانے کا تجربہ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر آزمائش سائیکی کو دنیا کے ایک نئے پہلو سے جوڑتی ہے۔ زمین، چیونٹیاں، جانور، بھیڑیں، آسمان، عقاب اور یہاں تک کہ موت، پاتال لوک، یہ صرف ہمت کا امتحان نہیں بلکہ کائنات سے اس کے تعلق کو وسیع کرنے کا سفر ہے۔ تو یہ کہانی بتاتی ہے کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک مسلسل عمل ہے، ایک جدوجہد ہے۔ ہاں، یہ کہانی محبت کو ایک جامد حالت کے بجائے ایک متحرک سفر کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس میں غلط فہمیاں، جدائی، مشکلات آتی ہیں، اعتماد ٹوٹتا ہے، لیکن اگر نیت سچی ہو، ہمت اور ثابت قدمی ہو تو محبت کو نہ صرف دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے پہلے سے زیادہ گہرا اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ سائیکی کا دیوی بن جانا اسی بات کی علامت ہے کہ محبت میں روح کو بلند کرنے کی طاقت ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ضرور پوچھیے۔ کیا یہ کہانی یہ تجویز کر رہی ہے کہ حقیقی محبت اور روح کی ترقی کے لیے تکالیف اور آزمائشوں سے گزرنا لازمی ہے؟ کیا ہم اپنی کمزوریوں کا سامنا کیے بغیر اور مشکلات جھیلے بغیر گہری محبت یا روحانی بلندی حاصل نہیں کر سکتے؟ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا دکھ اٹھانا واقعی ترقی کے لیے ضروری ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور شاید اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا مشکلات واقعی کردار کو نکھارتی ہیں اور محبت کو گہرا کرتی ہیں، یا یہ صرف ایک قدیم بیانیہ ہے؟ کیا بغیر اتنی کٹھن آزمائشوں کے بھی روح محبت کے ساتھ وصال پا سکتی تھی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید ہر سننے والا اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں خود تلاش کر سکتا ہے۔